الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صلى الله على حبيبه محمد وعليه وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 19 اور 20. ترجمہ کنز العرفان. یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے. یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی. حالت یہ کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ اکبر. منافقین کے متعلق جو آیات تفسیر کے لیے پیش کی جا رہی تھیں تو یہ آخری 19 اور 20 تک منافقین کے بارے میں جو آیات تھیں وہ یہاں تک مکمل ہوئیں. سب سے پہلے ایک حدیث کے سہارے سے صحیح ہے ان کی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 علامات پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان 3 میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی خصلت موجود ہے حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے. جو شخص جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ایک یہ منافق کی نشانی. جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ دوسری اس کی نشانی. اور جب اسے امین بنایا جائے یعنی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے. اللہ کی پناہ. مسند امام احمد کی ایک روایت سے بھی کافی سمجھنے میں سہارا ملے گا. حضرت امام احمد حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل 4 ہیں. نمبر 1 صاف دل جس میں چراغ چمک رہا ہو. نمبر 2 وہ دل جس پر غلاف چڑھا ہوا ہو. نمبر 3 وہ دل جو الٹا ہو. نمبر 4 وہ دل جو دوگلا یعنی مخلوط ہو. تو جو پہلا نمبر ہے صاف دل مومن کا ہے، اس کا چراغ اس کا نور ہے. اور جو غلاف والا دل ہے وہ کافر کا ہے. اور جو الٹا دل وہ خالص منافق کا ہے. اور جس نے پہچان لینے کے بعد انکار کر دیا تھا. منافق کی یہ خصلت ہے. مخلوط دل منافق کا ہے جس میں ایمان بھی اور نفاق دونوں ہی ہوں. اللہ کی پناہ. ایمان کی مثال اس سبزہ کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو اور نفاق کی مثال اس زخم کی طرح ہے جس سے خون اور پیپ بہ رہی ہو. اب جو مادہ بڑھ جائے دوسرے پر غالب آ جاتا ہے. اس کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے. آیت مبارکہ میں او کصیب من السماء یہ جو جز ہے یعنی جیسے آسمان سے بارش، منافقین کے بارے میں جو مثال دی گئی ہے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے. یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے
اور نہ کرنے میں متردد رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، تو اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت کو یہ منافقین اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ مثال بیان کی ہے۔ منافقوں کی اس طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر 48 میں بھی اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ آیہ مبارکہ میں آخر میں علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس جز کی تھوڑی تفسیر۔ شے علی کل شیء قدیر، جو شے ہے، شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے، ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب ہے یا محال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے، مثال سے سمجھ لیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں، اسی لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔